بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں صفا شہزاد اور آج میں آپ کے لیے کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے نرالی ترکیب، جس کے مصنف یعنی رائٹر کا نام ہے ڈاکٹر ایچ فاروقی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی اور بہت سی کہانیوں سے آپ لطف اندوز ہو سکیں یا پھر سبق حاصل کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ تمام رعایا بہت خوشحال تھی۔ اللہ کا دیا ملک میں سب کچھ تھا، لیکن ملک میں چور بہت تھے، جس کی وجہ سے تمام رعایا بہت پریشان تھی۔ بادشاہ نے چوری ختم کرنے کے لیے سخت قانون بنائے اور چوروں کو سخت سزائیں دیں، مگر بے سود۔ آخر بادشاہ کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے ہر چوک میں 2 سپاہی کھڑے کر دیے جو تمام رات پہرا دیتے۔ تمام لوگوں کو 10 بجے رات کے بعد گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، مگر حیرت کی بات تھی کہ پھر بھی اکا دکا چوری کی وارداتیں ضرور ہو جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ چوک پر 2 سپاہی اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے کہ ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس شخص نے بتلایا کہ اس کا لڑکا بیمار ہے اور حکیم صاحب سے دوا لینے جا رہا ہے۔ سپاہیوں نے اس آدمی کو چھوڑ دیا کہ وہ بیچارہ مجبور ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے ان دونوں سپاہیوں کو دربار میں طلب کیا اور کہا، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کسی شخص کو رات 10 بجے کے بعد نہ چھوڑا جائے تو تم اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیا، پکڑا کیوں نہیں؟ دونوں سپاہی اور درباری بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ انہوں نے ایک شخص کو چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ علم نجوم جانتا ہے، اس کو تمام چوروں کا بھی علم ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمام چور اس بری عادت کو ترک کر دیں اور حلال روزی کمائیں اور کھائیں۔ بادشاہ کی اس پیشکش سے کچھ چوروں نے توبہ کر لی اور بادشاہ نے شاہی خزانے سے اس کو معقول رقم دے دی تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر سکیں، مگر اس کے باوجود چوری کا سلسلہ جاری رہا۔ 2-4 روز کے بعد سپاہیوں نے ایک بوڑھی عورت کو پکڑا اور کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی رات 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کی بکری گم ہو گئی ہے اور اس کے بچے بھوکے ہیں۔ بچے بکری کا دودھ پی کر سوتے ہیں، میں بکری کو تلاش کر رہی ہوں۔ سپاہیوں نے ترس کھا کر بوڑھی عورت کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے ان دونوں سپاہیوں کو دربار میں بلایا اور دریافت کیا کہ انہوں نے گزشتہ رات بوڑھی عورت کو کیوں چھوڑ دیا۔ سپاہی اور تمام درباری بڑے حیران تھے کہ بادشاہ کو ان باتوں کا کس طرح علم ہو جاتا ہے۔ اب تو ہر شخص کو یقین ہو چکا تھا کہ بادشاہ ضرور علم نجوم جانتا ہے، اور تمام ملک میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ تمام چوروں نے اس ڈر سے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں چوری کرنا اور رات کو گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ تمام سپاہی جو پہلے اپنے فرائض ذمہ داری سے ادا نہ کرتے تھے، وہ سب ہوشیار اور چوکس ہو گئے۔ آخر کار ملک میں امن و سکون ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ملک میں جو شخص بھی بے روزگار ہے اس کو شاہی خزانے سے رقم دی جائے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ لوگوں نے اس پیشکش سے فائدہ اٹھایا اور چوروں نے چوری کرنا چھوڑ دیا۔ جب تمام ملک میں چوری کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ سکون و اطمینان سے رہنے لگے تو ایک دن وزیر نے دریافت کیا، حضور، جان کی امان پاؤں تو آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وزیر نے پوچھا، جہاں پناہ، آپ نے علم نجوم کب اور کہاں سے سیکھا؟ بادشاہ مسکرایا اور وزیر سے اس بات کا حلف لیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتلائے گا۔ وزیر نے قسم کھائی کہ بادشاہ کا راز کبھی بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے بتایا، میں علم نجوم بالکل نہیں جانتا۔ اصل بات یہ ہے کہ میری دلی خواہش تھی کہ میری رعایا سکون سے رہے اور چوری یا لوٹ مار کا کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہ ہو، لوگ رزق حلال کھائیں اور کسی کو کسی کی ذات سے کوئی بھی تکلیف یا شکایت نہ ہو۔ میری تمام کوششوں کے باوجود ملک میں چوری اور چور کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ میں بہت پریشان تھا، اپنے وزیروں سے بہت مشورے کیے مگر کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر ایک دن میرے دماغ میں یہ عجیب و غریب خیال آیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں خود بھیس بدل کر شہر کا چکر لگاتا اور رعایا کا حال معلوم کرتا تھا۔ وہ شخص جس نے دوا لانے کا بہانہ کیا تھا وہ میں خود تھا۔ اس طرح وہ بوڑھی عورت جو بکری تلاش کر رہی تھی وہ بھی میں ہی تھا۔ میرا مقصد پولیس کو بھی چوکنا اور ہوشیار کرنا تھا تاکہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پر انجام دے سکیں اور چوروں جیسی بری حرکت سے توبہ کریں۔ وزیر بادشاہ کی عقل مندی اور نرالی ترکیب پر عش کرنے لگا۔ یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔